لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام رسول الثقلین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ظاہر ہے کہ جو ہے ہماری بحث جو شروع ہوئی تھی وہ اخلاق پر ہوئی تھی کہ انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، گھریلو زندگی میں ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے کے ساتھ میں پیش آئیں، ہم جب سماج میں نکلیں تو ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق کس طریقے کے ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ جو ہے ہم سے لوگ نفرت کریں بلکہ ہم سے لوگ محبت کریں، ہمارے طرف کھینچ کے آئیں۔ اگر اس طریقے سے ہماری اخلاقی زندگی ہے تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو زندگی ایسے جیو کہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں، اور جب اس دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کر کے افسوس کر کے روئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ممکنات میں سے جب ہی ہے کہ جب ہم ایسی زندگی گزارنے کے لیے اہل بیت کا سہارا لیں گے، اس لیے کہ قرآن جو ہے، قرآن میں ہمیں اشارے دیے گئے ہیں واضح طریقے سے، اس لیے کہ دیکھیے عربی کا جو ہے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ محل استعمال کے لحاظ سے عربی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے اسی طریقے سے اردو زبان میں بھی ہے، لیکن اب یہ بات الگ ہے کہ جو ہے کہ ہم وہ الفاظ استعمال نہ کریں روایتی، جو ہماری روایت چلی آ رہی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہر زبان کا ایک استعمال ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، لغت ہوتی ہے، گرامر ہوتا ہے، اس گرامر کے لحاظ سے ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں صاف ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے رسول کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کی اگر ہم سے درس حاصل کرنا ہے اور ہم مسلمان ہیں، طرز زندگی کو بہتر بنانا ہے، معاشرے میں ہمیں عزت کمانا ہے، تو ہمیں اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ واضح ہے کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک کے قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہے کہ جس کے بارے میں ہزاروں مفسرین تفسیر کرتے
اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی تفسیریں ہو ہی رہی ہیں۔ یعنی وہ فصیح و بلیغ یہ کلام ہے کہ جس کو انسان کی عقل، جس کی وضاحت، جس کی تشریح جتنی کرے اتنی ہی کم ہے۔ بہرحال تو اسی لیے پروردگار عالم نے جب دنیا کی خلقت کی اور قرب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن نازل کیا، تو ان کو ہی مفسر قرآن قرار دیا، اس لیے کہ جو ہے کہ کل کو انسان بارگاہ خداوندی میں شکایت کر سکتا تھا کہ جو ہے کہ دیکھو کہ پروردگارہ تیرا اتنا فصیح و بلیغ کلام جو ہے جس کو میں کیسے سمجھتا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، میری عقل چھوٹی سی ہے، تیرا کلام وسیع ہے، تو انسان عاجزی اختیار کر لیتا۔ لہذا خداوند عالم نے مفسر قرآن بنا کر اہل بیت کو بھیجا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ تو اہل بیت سے متمسک ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کی مخالفت شروع کر دی، جبکہ امام نے خود فرمایا ہے کہ دیکھو اگر ہمارے ذکر سے کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے اور لبوں پر جو ہے تبسم آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ حلال زادہ ہے، اور اگر ہمارے ذکر سے کسی کے چہرے کے اوپر مردنی چھا جائے تو اس کے بارے میں تفتیش کر لینا، وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب ہم کو ان کی عملی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ مفسر قرآن بنا کر جن کو بھیجا پروردگار عالم نے، ان کی عملی زندگی کیا تھی۔ تو سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ اخلاق پر مبنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آنے کے بعد لوگوں نے جو ہے بہت ہی حد یہ ہے کہ جو ہے کہ ان کے رشتہ دار بھی ان کے مخالفین میں سے ہو گئے، لیکن ہر انسان کے ساتھ میں وہ اخلاق سے پیش آئے، کردار کو اجاگر کیا۔ اچھا، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ خلق کا مادہ خلقا یعنی ہے، اگر لفظ خے پر زبر پڑھیں گے یعنی خلقا پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے ظاہری شکل و صورت، اور اگر خے پر پیش پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باطنی اور داخلی اور نفسانی شکل و صورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص خلق اور خلق دونوں اعتبار سے نیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں صورتیں بہتر اور اعلیٰ ہیں، اس کا کردار بہتر ہے۔ کرداری کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا۔ اگر یہ کردار، اگر یہ اخلاق جو بنیاد ہے اسلام کی، اگر اس کو میں نے اختیار نہ کیا تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ انسان مثلا عام زندگی میں آپ جائیے، آپ کہیں پر جائیے اور کوئی افسر بیٹھا ہو
اور اگر بد کرداری پر آپ آ جائیں کہ جو ہے اور اس کے بعد میں اس کو الٹے سیدھے کلام سے اپنی طرف رجوع کریں یا کوئی کام لینا چاہیں آپ، اس کو ہڑکا کے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ میں دنیاوی مثال بتا رہا ہوں آپ سے کہ مثال کے طور پر کوئی جج ہے، جج کے ہاں جو ہے آپ جائیں اور جانے کے بعد کوئی جو ہے فیصلہ ہو اس کے ہاتھ میں، اور آپ نیچے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جو ہے کہ اے جج سن میری، اور تجھے فیصلہ کرنا ہے، تو جج کے ہاں جو پولیس ہوگی اس سے وہ جج کہے گا کہ ان کو لے جا کے اندر کر دو جا کر۔ اور اگر آپ مؤدبانہ طریقے سے، اخلاق سے اس سے پیش آتے ہیں تو آپ کا کلام بھی سنے گا، آپ کے تصفیہ بھی کرے گا۔ لہذا ہمارا جو بنیاد ہے، اسلامی بنیاد، تو وہ اخلاق پر مبنی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس لیے ہی مسلمان نہ بنیں کہ خالی کچھ سنتیں ادا کر لی اور مسلمان کی فہرست میں ہم شمار ہو گئے، یا خالی نماز پڑھ لی، یا خالی رمضان میں روزے رکھ لیے، وہ بھی روزے ایسے کہ صاحب نہ کوئی کام کریں گے، نہ کوئی کاج کریں گے، خالی جو ہے وہ چونکہ کام کیوں نہیں کریں گے صاحب، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اللہ، روزے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ جو ہے کہ مثال کے طور پر آپ کام کو ترک کر دیں، بلکہ جب مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا مولا، سب سے زیادہ جہاد آپ کو کس طرح سے پسند ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو، ہمیں سب سے زیادہ جہاد 2 طریقوں سے پسند ہے، الجہاد بالسیف، الصیام بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا اور گرمی کے روزے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اپنا کردار، اپنا اخلاق کو درست کریں، اور ہم اللہ کے لیے کریں۔ جب ہم حالت روزہ میں بچوں کی معاش کے لیے، بچوں کے پرورش کے لیے نکلیں گے تو وہ ڈبل عبادت ہو جائے گی، اور ہمارا ہر عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خوشنودی خدا کے علاوہ جو بھی عمل کریں وہ بھی جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے وہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کے حکم کے مطابق ہم اپنی عملی زندگی بسر کریں۔ خلق انسان کے اس نفسانی ملکہ کو کہا جاتا ہے کہ جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان بغیر فکر و تأمل اور غور و فکر خاص افعال انجام دے، اور نفسانی کنٹرول کے ذریعے سے بہتر کام دینے کو خلق کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر نفس امارہ کی بات آ گئی ہے کہ سب سے بہترین عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تبھی ہم
دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ نفس پر قابو، نفس پر کنٹرول ہمارا نہیں اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسی طریقے سے ہیں جیسے بے نتھا بیل، کہ جس کے ناتھ ہی نہ ہو، نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں نہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو سیرت ائمہ کو اختیار کریں اور ہم اپنا اخلاق سدھاریں۔ اگر ہمارے پر اخلاقی زندگی نہیں ہے تو بالکل ہم جاہل نہیں بلکہ اجہل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔